اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کل انشاءاللہ یکم ربیع الاول اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا مگر مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے بیانات، مختلف قسم کی پوسٹس، مختلف قسم کے پیغامات سوشل میڈیا پہ ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، تحریر کی صورت میں آنے شروع ہو چکے ہیں۔ کوئی میلاد منانے پر بحث کر رہا ہے، کوئی حمایت میں دلائل کے انبار لگا رہا ہے، کوئی مخالفت میں دلائل کے انبار لگا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کا ایک طوفان شروع ہو چکا ہے جو یہ اگلا تقریباً پورا مہینہ جاری رہے گا۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد ایسا کچھ ثابت کرنا نہیں ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، اس پہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں، ان بحثوں کا ہم حصہ بننا ہی نہیں چاہتے، لیکن ایک دو باتیں جو اس حوالے سے اہم ضرور ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جب بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دیں کہ دین میں ایک نظام رائج ائمہ نے ہمارے علیہم الرحمہ کیا ہے، اور یہ محدثین اور فقہا اور محققین سے یہ نظام ہم تک آیا ہے، اور یہ نظام ہے کہ کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے یا کوئی روایت پہنچتی ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا کسی صحابی سے ہو یا تابعی سے ہو یا تبع تابعی سے ہو یا کسی محدث سے ہو یا کسی فقیہ سے ہو، کسی بھی شخصیت سے ہو، ایک سند کا نظام ہمارے ہاں رائج ہے۔ عوام میں سے بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آج اس کی بنیاد آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو بھی معاملات کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے، عربی میں ضعیف کہیں گے، ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ موضوع ہے، موضوع کا مطلب ہے وضع کی گئی ہے، گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے؟ اس کا ایک پورا نظام ہے، اور وہ نظام جو ہے یہ سند کا نظام ہے، اور نہ صرف یہ ان معاملات میں بلکہ یہ کتب کے معاملات میں بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں محقق کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے، وہاں پہ بھی سند کی بات آئے گی۔ اب جیسے علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اب انہوں نے جب دورہ حدیث کیا ہوگا اور بخاری پڑھی ہوگی تو ان کے ایک استاد ہیں جنہوں نے ان کو پڑھایا، پھر ان کے ایک استاد ہیں جنہوں نے ان کو پڑھایا، پھر ان کے ایک استاد ہیں جنہوں نے ان کو پڑھایا، یہ سند ہے۔ اور اگر یہ بخاری پڑھ رہے ہیں تو یہ سند چلتے چلتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گو کہ قرآن مجید میں سند نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید تو ہر مسلمان پہ پڑھنا لازم ہے،
لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے معاملے میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک ایک سے زیادہ اسناد موجود ہیں. اسی طرح گو کہ بہت سے لوگ بہت بڑی تعداد میں تصوف کو نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی تصوف کی کتابوں کی بھی سند موجود ہے. پھر ہمارے یہاں بہت سے وظائف بڑے مشہور ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے اس وقت کہ وہ وظیفہ صحیح ہے یا غلط. ہم یہ بحث بھی آج نہیں کریں گے کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن صرف سمجھانا چاہ رہے ہیں. مثلاً آپ نے نام سنا ہوگا، ایک دعا ہے حزب البحر، یا ایک بڑا مشہور ہے درود تاج. اس کی بھی سند ہے. اگر ایک شخص وہ پڑھتا ہے، پہلے کہا کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس سند سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ اجازت کس سے ملی، اس کو یہ اجازت کس سے ملی، اس کو یہ اجازت کس سے ملی، اور کیا یہ چلتے چلتے اس شخصیت تک سند پہنچتی ہے جس نے وہ وظیفہ دیا ہے. اگر نہیں پہنچی ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو لے کے پڑھنے کا. یہ بات کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں، ہم نے شروع میں کہہ دیا ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے آج کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، لیکن ہم آپ سے ایک واقعہ ضرور شیئر کریں گے، ایک واقعہ، ایک قصہ یا بیان کریں گے جو جب مجھ ناچیز نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا. ایک صاحب کی کوئی غالباً 7-8 سال پرانی بات ہے، غالباً 2016 کی بات ہے یا شاید 19 کی بات ہے، کچھ زبانی صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن 7-8 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب کا پیغام مجھ ناچیز تک پہنچا اور وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرنے لگے جامعۃ الازہر کا. ہم آپ جانتے ہیں کہ جامعۃ الازہر ایک بہت بڑی اور دنیا میں پرانی ترین اسلامی یونیورسٹی میں اس کا نام آتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس کو پہلی مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پیغام ملا میلاد کا. یہ وہاں پہنچ گئے. اب میلاد کا رنگ تو یہاں کا دیکھا ہوا تھا، خیال یہ تھا کہ شاید ایسا ہی وہاں بھی ہوگا. کہنے لگے وہاں پہ ایک صاحب کو انہوں نے نام لیا جو بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے حدیث کے ماہر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتابچہ ہے صدیوں پرانا، اللہ کے فضل سے مجھ ناچیز کے پاس بھی موجود ہے، عربی میں ہے، اور اس کا پیچھے کچھ عرصہ پہلے آپ کی دعا سے اللہ کے اذن و توفیق سے مجھ ناچیز نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. ابھی اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہو سکی اس لیے ریلیز نہیں کیا. اب انشاءاللہ کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے تک اگر پروف ریڈنگ ہو جائے تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو چاہیے ہو تو ہم ان کو دے دیں. وہ چھوٹا سا کتابچہ ہے سیرت النبی کا، ایک طرح کا خلاصہ ہے، ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین نے اس کو تیار کیا ہے. تو کہنے لگے کہ جب ہم اس میلاد کی محفل میں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ وہ کتابچہ پڑھایا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا جیسا یہاں ہوتا ہے. سیرت النبی کا کتابچہ پڑھایا جا رہا ہے، پیدائش مبارکہ سے شروع ہو کر وصال مبارک تک تمام زندگی کا خلاصہ وہاں پہ پڑھایا گیا. اور انہوں نے بتایا کہ غالباً 4000 یا 2000 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ کتابچہ نہ صرف پڑھایا گیا بلکہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ وہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ تو ویسے آتے ہیں نا، علاقے سے لوگ آ جاتے ہیں شرکت کے لیے، تو جو لوگ وہاں پہ علم حاصل کر رہے تھے ان کو اس کتابچے کی اجازت اور سند بھی عطا فرمائی گئی. اجازت سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کتابچہ اب آگے جا کے پڑھا سکتے ہیں، اجازت ہے. اور کہنے لگے کہ یہ کتابچہ پڑھایا گیا،
جہاں جہاں کچھ شرح کی اور تفصیل کی ضرورت تھی وہاں شرح بیان کی گئی، تفصیل بیان کی گئی، اور پھر اس کے بعد دعا کی گئی، اور جن جن لوگوں کو سند دینی تھی ان کو سند عطا کی گئی، اور ساتھ میں اجازت نامہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کی طرح چھپا ہوا، دستخط شدہ، مہر لگا ہوا دیا گیا۔ کہنے لگے کہ جی یہ تھا وہاں کا میلاد۔ اب یہ جب مجھ ناچیز نے پڑھا پیغام تو میں نے بھی کچھ عرض کیا دیر پہلے کہ میں حیران رہ گیا کہ ہاں یہ میلاد تو جچتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مکمل خلاصہ آپ کو پیش کیا گیا۔ سارا سال ہم کاروبار دنیا کے اندر اور اپنے مسائل کے اندر الجھے رہتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ ہم پڑھ سکیں، تو یہ ایک طرح کا ایسا موقع آیا کہ جس میں یاد دہانی ہو گئی، اور صحیح جو روایات ہیں ان کی روشنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ ایک خوبصورت بات۔ تو دوسرا نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے، جو کہ وہ یاد پڑتا ہے کہ بڑا مختصراً ہر سال ہم ربیع الاول میں بیان کرتے ہیں، دو نکات۔ ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ میلاد کا مطلب پیدائش ہے۔ میلاد کا تذکرہ کرنے میں اور میلاد منانے میں فرق ہوتا ہے۔ میلاد کا تذکرہ تو اکثر ہوتا ہے الحمدللہ، ربیع الاول میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جمعہ کے دن بھی ہوتا ہے، کئی مساجد میں کئی بار کیا، اور ویسے بھی کئی بار بیانات میں ہوتا ہے جب ذکر کے لیے یا نماز کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میلاد کب ہے؟ اب اس پہ یہ حقیقت ہے کہ بے تحاشا تاریخیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جس میں 12 بھی ہے، اور اس پہ خام خواہ بحث کی جاتی ہے۔ ابھی جو سند کا نظام ہم نے عرض کیا، اس سند کے نظام کو اگر سامنے رکھا جائے تو سب سے مضبوط روایت 12 ربیع الاول کی ہے۔ اس لیے جمہور نے، اکثریت نے، اور یہ بات ابن کثیر نے بھی لکھی ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بہت سی تاریخیں بیان کی، یہ بھی کہا جاتا ہے، 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 اور پھر آخر میں لکھا کہ جمہور نے 12 ربیع الاول کو قبول کیا ہے۔ کیوں قبول کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سندن یہ روایت مضبوط ترین ہے۔ اس روایت کو بیان ابن اسحاق نے کیا رحمت اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، اور سیرت النبی کی پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی، سیرت ابن اسحاق، جو آج موجود نہیں ہے۔ اس کا کوئی تقریباً چوتھا حصہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک بچا ہوا تھا، اور وہ دمشق کی لائبریری میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ شام میں کس طرح سے کب سے سالوں سے جنگ چل رہی ہے، اور عمارتیں جو ہیں وہ جل گئیں، گر گئیں، اب پتہ نہیں وہ بھی بچا ہے یا نہیں بچا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں مجھے اکثر فیس بک پہ یہ پیغام ملتا ہے کہ جی سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اور آپ اس کو خریدیے۔ جناب اس دھوکے میں نہ آئے، سیرت ابن اسحاق موجود نہیں ہے۔ ہاں، سیرت ابن اسحاق کا ایک خلاصہ ہے جو سیرت ابن ہشام کے نام سے ہے مشہور، وہ موجود ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ اردو میں بھی مل جاتا۔ اچھا، اب ابن اسحاق جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے 12 ربیع الاول کہا، اور بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ، جب میں کہتا ہوں صحیح سند تو جیسے ابھی میں نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا میں نے یہ بتایا
کہ یہ سارے لوگ، جب صحیح کہا تو اس کڑی میں سارے لوگ جو ہیں سچے ہیں، ایماندار ہیں اور قابل بھروسہ ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ ان پہ یادداشت کا قدرتی طور پہ کوئی مسئلے کا بھی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ابن اسحاق کا یہ قول تابعی کا صحیح سند کے ساتھ بیان کیا۔ پھر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے 2 صحابہ سے یہی قول بیان کیا۔ اچھا، اب ہمارے احناف میں زیادہ تر علماء جو ہے اس کی سند کو بالکل صحیح مانتے ہیں، ابن ابی شیبہ کی یہ جو سند ہے، لیکن ہم نے خود دیکھا ہے تو اس میں ایک راوی کچھ مشکوک ہے، لیکن جو بات سچ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ضد برائے ضد دین میں جائز نہیں ہے۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ 2 صحابہ کا قول ایک ایسی صحیح سند کے ساتھ جس میں ایک راوی پہ کچھ شک ہے، اور ایک صحیح سند کے ساتھ ایک تابعی کا قول، اب اتنی مضبوط کوئی اور روایت اگر کسی اور تاریخ کی ہو اس سے بہتر، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 12 نہیں ہے، فلاں تاریخ ہے۔ تو اس لیے مجھ ناچیز کا ماننا بھی 12 ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا یہ بحث ہی نہیں ہم کر رہے منانے ونانے والی، لیکن تاریخ 12 کو میں بھی مانتا ہوں اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی، اور یہ بہت پرانی تحقیق ہے، نئی تحقیق نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تو آپ کا وصال ہوا تھا، یہ جھوٹ ہے، صریحاً جھوٹ ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، اور یہ تحقیق بھی صدیوں پرانی ہے۔ آج کل کچھ لوگ کوئی پوسٹر، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی بیان اس طرح سے دیتے ہیں جیسے شاید ان کا کام ہے یہ تحقیق کرنا۔ جناب، یہ تحقیق صدیوں پرانی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہے، یہ بالکل مکمل طور پہ ثابت شدہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی 12 کو پیدائش تھی، 12 کو وصال تھا، یہ غلط ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہماری بہت سی سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اب وہ لکھا گیا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ اس کی سند ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی سند نہیں ہے تو ہمارے نزدیک اس کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ سندن ثابت نہ ہو جائے، اور وصال تو کنفرم ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ، اس کی تفصیل پچھلے 2 سال ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا پوسٹر ہم بنا دیں گے جو آپ کو ہم دے دیں گے۔ اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی نبوت جائز نہیں ہے۔ جو کسی کی نبوت کو تسلیم کرے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اس میں بغیر کسی قسم کے شک کے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ صرف یہ نہیں کہتے کہ مسلمان نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں دینا کہ وہ شریعتی نبی اور غیر شریعتی نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے۔ موسیٰ شریعت والے نبی تھے، ہارون بغیر شریعت والے نبی تھے۔ تو اگر بغیر شریعت والے نبی کی گنجائش ہوتی تو یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور علی کے رشتے کو
موسیٰ اور ہارون کے رشتے سے تشبیہ دی لیکن ان کو نبی قرار نہیں دیا۔ کسی قسم کی نبوت کہ جی یہ فلاں نبوت ہے، یہ فلاں نبوت ہے، اگر ہم نے تسلیم کر لی تو میں عرض کر دوں کہ ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات، ہمارے ہاں تو خیر صرف ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن نبوت کے معاملے میں بہت سے مکاتب فکر تاریخ میں گزرے بھی ہیں اور آج بھی ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں مجھ ناچیز کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں ہر مکتبہ فکر کا بچہ آتا ہے۔ تو ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سر آپ کو دیکھا ہے میں نے کہ دین کے ساتھ شوق ہے آپ کا، تو میرا فلاں فلاں مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق ہے، تو میری درخواست یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک رسالہ اگر آپ پڑھ لیں تو۔ وہ رسالہ ایک نظر مجھ ناچیز نے دیکھا، اور اس رسالے کو دیکھنے کے بعد میری نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید قائل ہو جاؤں گا، لیکن حقیقتاً میری نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کو اس رسالے سے تسلی نہیں ہوتی تو آپ یہ استخارہ کر لیں۔ اللہ پہ قربان جائیے، وہ ایسی کریم ذات ہے اور وہی ہدایت دے تو ہدایت ہے، ورنہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ یقین جانیے دل میں اتنی کراہیت آئی اس بات کو سن کے کہ میں استخارہ اس بات پہ کروں کہ خدا نہ خواستہ فلاں نبی ہے یا نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک واقعہ سامنے سے گزرا، ایک ہمارے بہت بڑے غالباً جج ہیں یا وکیل ہیں، ان کو کسی نے کہا اس طرح استخارے کا، انہوں نے استخارہ کیا، استخاروں میں ان کو وہ شخص نبی نظر آ گیا، استغفر اللہ، وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس نے وہ مذہب قبول کر لیا۔ پھر اس نے سالوں گزر گئے، دہائیاں گزر گئی، 25 30 40 سال گزر گئے، اس کو کوئی اللہ والا مل گیا جو عالم دین بھی تھا، اللہ والا بھی تھا۔ انہوں نے اس کو پورا قصہ سنایا اور کہنے لگے کہ مجھے تو ثبوت مل گیا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں ثبوت ملا ہی اسی لیے کہ تم نے استخارہ کیا، کیونکہ جب تم نے استخارہ کیا تو تم نے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا شبہ پال لیا۔ جس نے وہ استخارہ کرنا قبول کر لیا، اس کا مطلب اس نے شک پال لیا۔ جب شک پال لیا تو اللہ نے چھوڑ دیا، جب اللہ نے چھوڑ دیا تو شیطان نے قابو کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ایمان ہے ہمارا، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو کسی قسم کی نبوت کو تسلیم کرے یا آپ کی نبوت پہ شبہ پالے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پوری امت کا فیصلہ ہے، یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا فیصلہ نہیں ہے کہ جی اہل سنت کا فیصلہ ہے، یہ دیوبندیوں کا فیصلہ ہے، یہ بریلوی، نہیں، یہ ساری امت کا فیصلہ ہے۔ اس پہ تمام فرقے متفق ہیں ہمارے بڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، ہم نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قائل ہیں، اس میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو ایک دفعہ کی تھی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس گفتگو کو اس لیے لانا ضروری ہے کہ ایسے گروہ پھر ان کو لے آتے ہیں کہ بھئی اگر ان کے بعد کوئی نبی نہیں آتا تو آپ عیسیٰ کے آنے پہ کو کیسے مان سکتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے اگلے جمعہ پہ ہم اس نشست پہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نزول عیسیٰ کو ہم کیوں تسلیم کر رہے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔